سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی۔ جی ہاں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کس طرح وقت گزارتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے عبادت کا انداز آپ سماعت فرما چکے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا انداز زندگی کیسا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ حسن سلوک، زندگی گزارنے کا انداز، مزاح کا انداز، اور اسی طرح ان کی خیرخواہی، شفقت، مہربانی، عنایت نبی پاک علیہ السلام کی اپنی ازواج کے ساتھ، جو مسلمانوں کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، ان کے ساتھ کیسا تھا، یہ سب کا سب ہم بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو گھریلو زندگی ہے، آپ کی جو نجی زندگی ہے، جو عائلی زندگی ہے نبی پاک علیہ السلام کی، اللہ کریم ہمیں اس سے روشنی لینے، اس پر عمل کرنے کی اللہ کریم سعادت اور توفیق مرحمت فرمائے، تاکہ ہمارے گھر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو پیاری سیرت طیبہ ہے، اس کے نور سے ہمارے گھر بھی منور ہوں، لڑائی جھگڑے اور ہر طرح کا جو فتنے اور فسادات ہیں، ان سے ہمارے گھر پاک اور صاف ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی شمع ہمارے گھروں کے اندر بھی جگمگانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنے کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں پروگرام میں، اور پھر بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ حضرت علامہ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین تھے۔ آپ حضرت سیدی ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی اللہ کریم کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ ان کے حالات میں ایک قول ذکر فرماتے ہیں، وہ کیا ہے؟ حضرت ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ تعالی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے بے شمار مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف پایا ہے خواب میں۔ فرماتے ایک بار میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کریم اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے جو آپ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا یہ بشارت اس بندے کے لیے ہے جو حضور قلب کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے؟ کیا یہ فضیلت اس بندے کے لیے ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ فرمایا یہ تو ہر اس آدمی کے لیے ہے جو مجھ پر درود بھیجے، اگرچہ غفلت سے ہو، یعنی اپنے کام کاج کے اندر ہے، مصروف ہے، اور نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، حضور قلب کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھ رہا۔ فرمایا یہ تو ہر بندے کے لیے ہے، چاہے وہ غفلت سے پڑھے۔ اور ارشاد فرمایا ہاں، جو پوری توجہ سے دل لگا کر جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، ارشاد فرمایا اس کا ثواب تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کو اپنی عادت بنا لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی، آخرت میں بھی نصیب ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کس قدر اجلی، صاف ستھری اور روشن ہے، آپ کا کردار کس قدر پیارا ہے کہ اس میں سے کچھ بھی چھپانے کی نہ کسی کو ضرورت ہے اور نہ کسی نے کوشش کی۔
بلکہ صحابہ کرام علیہ مردوان، صحابیات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج امہات المومنین، وہ لوگوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بتایا کرتی تھی کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر میں انداز کیسا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی حیات طیبہ میں جو زندگی گزارنے کا انداز جو آپ کے گھر کے اندر ہے، آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں فاقے بھی ہیں، بہت کم کھانا بھی ہے، اور بعض اوقات کئی دن تک بغیر کھائے پیے زندگی گزارنا بھی آپ کی حیات طیبہ کا ایک پہلو ہے۔ اس سب کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ازواج کا خیال فرمانا، ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک کرنا، ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر یہ بھی شامل ہے۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فاقہ کر کے صبر فرمایا کرتے تھے۔ گھر کے اندر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے اور انتہائی خودداری والی زندگی ہے، انتہائی خودداری والی اور انتہائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول بندہ ہونے والی، عبد مقرب ہونے والی۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہیں، اللہ کریم کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلنا شروع ہو جائیں۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کو کیسا سادہ رکھا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی زندگی سے وہ چیزیں جو ضروریات اور ان سے بڑھ کر ہیں، ضروریات تو ظاہر سی بات ہے وہ پوری کرنی ہی کرنی ہے، لیکن جو تعیشات ہیں بلکہ بعض اوقات تکلفات، جی ہاں، جو لوگوں کے رکھ رکھاؤ کے لیے ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنی زندگی کو اجیرن بنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بالکل سادہ ہے، اور اس معاملے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہیں امہات المومنین ہیں، وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر وہ بھی عمل کرنے والی ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز کیسا ہے، زہد والا، قناعت والا، دنیا سے بے رغبتی والا اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز ہے۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ارشاد فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ارشاد فرماتی ہیں کہ کئی دن ایسے ہوتے تھے کہ گھر میں آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی کھانا بنانے کے لیے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں کہ اے میرے بھانجے، اللہ کی قسم ہم لوگ ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند دیکھتے، اور پھر دوسرے مہینے کے اختتام پر تیسرے مہینے کے چاند کو بھی دیکھ لیتے تھے، یعنی تین مہینے گزر جاتے تھے لیکن گھر کے اندر آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ یہ اختیاری زہد ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مجبور تھے، نہیں، اللہ کریم سے سوال کریں، مانگیں تو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ لوگوں کے لیے مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کریم ہاتھوں کے پھیرنے سے پہلے آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن اپنے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز زندگی کس قدر پیارا ہے، کس قدر آسان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز زندگی۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خالہ ہیں، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ پھر آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا، گھر میں گزارا کیسے ہوتا تھا، کھاتے پیتے کیا تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، الاسود، فرماتی ہیں سیاہ چیز، کیا؟ ان التمر والماء، ارشاد فرماتی ہیں ایک کھجور اور پانی، دو چیزوں پر گزارا ہوا کرتا تھا ہمارا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کس قدر سادہ زندگی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حالانکہ صحابہ کرام علیہ مردوان میں وہ صحابہ کرام علیہ مردوان موجود، اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی سے فرمائیں تو وہ اپنی جان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حاضر کر دیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صبر شکر فرماتے، جو ہے جو میسر ہوتا اس پر اکتفا فرماتے۔ بعض اوقات پوچھتے گھر تشریف لا کر
اور کچھ ہوتا پیش کر دیا جاتا، ورنہ نبی پاک علیہ السلام پھر فرماتے میں روزے سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں کہ کچھ انصار نبی پاک علیہ السلام کے پڑوسی تھے، ان کے پاس اونٹنیاں تھیں، اور جو ازراہ محبت اور بطور ہدیہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دودھ بھیج دیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ہمیں دودھ پلا دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، واقعی نبی پاک علیہ السلام خود بھوکے رہتے تھے لیکن اپنے گھر والوں کا خیال فرمایا کرتے تھے۔ جیسے پہلے بھی ایک روایت جو ہے وہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عرض کی تھی کہ جب ایک شخص نے دعوت دی نبی پاک علیہ السلام کو کھانے کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، انہوں نے کہا جی میں نے آپ کے لیے کھانا بنایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں عائشہ کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ احساس فرماتے تھے نبی پاک علیہ السلام۔ یہ نہیں ہے کہ خود اگر نبی پاک علیہ السلام بھوکے رہ رہے ہیں تو گھر والوں کو بھی مجبور کیا ہوا کہ تم نے بھی بھوکا رہنا، نہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کا خیال فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور کس انداز میں خیال فرماتے تھے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ کھجوریں پیش کی گئیں، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود بھی کھانے کی خواہش تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر کے فرمایا یہ فلاں زوجہ کو دے کر آؤ، فلاں گھر والی کو دے کر آؤ، پھر بھر کے فرمایا فلاں کو دے کر آؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے کھانے سے پہلے اپنے گھر والوں کا خیال فرمایا اور گھر والوں کے لیے بھیجا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنا ستھرا انداز ہے نبی پاک علیہ السلام کا۔ یعنی جب معلوم ہے کہ یہ وقت بھوک کا ہے، گھر والوں کو بھی ضرورت ہے کھانے کی، تو ایسا نہیں کہ مجھے مل گیا ہے تو بس میں خود گزارا کر لوں، خود کھا لوں، اور گھر والے جو ہے ان کو چھوڑ دیا جائے دوسروں کے رحم و کرم پر۔ نہیں، جب میسر ہے تو پہلے نبی پاک علیہ السلام اپنی ذات پر ترجیح دے رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں کو، ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے سبق ہے۔ اپنے گھر والوں کا احساس کیجئے، خاص طور پر وہ وقت جو کھانے کا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کھانے کا وقت ہے، گھر والوں کو بھی کھانے کی ضرورت ہے، تو ایسے میں بندے کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کا خیال کرے۔ صرف اپنی بھوک کو مٹا لینا، کھانا ملنے پر اکتفا کر لینا اور گھر والوں کو بھول جانا، یہ یاد رکھیے کہ یہ نفرتیں پیدا کرنے والی چیز ہے۔ خود تو آپ جو ہے وہ مرغ مسلم کھا کے دوستوں کے ساتھ جا کے میں دعوت اڑا کے آ گیا اور یہ کر لیا وہ کر لیا، اور آئے دن کا یہ معمول ہو، اور گھر والے جو گھر میں روکھی سوکھی میسر ہے وہ کھائیں، آپ صبر کریں، شکر کریں، تھوڑے عرصے تو یہ چلے گا معاملہ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر لڑائی جھگڑے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر مبارک انداز اپنائیں گے، اللہ اکبر، تو پھر گھر کے اندر خیر ہی خیر ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز کس قدر سادہ ہے اور کتنی آسان زندگی ہے۔ اگر ہم اس کو اپنا لیں تو یقیناً ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو جو زہد آپ نے دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو گھر کی کیفیت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کس قدر پرسکون انداز زندگی ہے ازواج مطہرات کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے کا انداز، اس کے اندر وہ اسلامی بہنیں، ان کے لیے درس ہے کہ اگر کبھی تنگی آ جائے، ساری سہولتیں میسر ہونے کے بعد اگر کبھی کوئی زندگی کے اندر کرائسس آ جائیں تو اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس کے غم کو، اس کے دکھ کو، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنا اور اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مبارک گھر والیاں ہیں، ان کا مبارک انداز دیکھیے۔ نبی پاک علیہ السلام صبر فرما رہے ہیں تو وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ صبر کر رہی ہیں۔ زبان پر شکوہ شکایت نہیں آتا تھا۔ بعض اوقات اگر کبھی کسی چیز کا مطالبہ کر بھی دیا جاتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو بھی بڑے اچھے انداز میں، احسن انداز میں نبی پاک علیہ السلام پورا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے کئی دن، کئی متواتر راتیں بھوکے رہتے تھے، کیونکہ رات کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا۔
اور جب کبھی روٹی میسر ہوتی تو اکثر جو کی روٹی میسر آتی تھی. طرح طرح کے آٹے جو ہے وہ ہمارے زمانے کے اندر میسر ہیں. فائن ہے تو گندم کا ہے تو چکی کا ہے تو فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. 10 طرح کے تو آٹے میسر ہیں. جس کو چاہتے ہیں وہ اس سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک انداز. اچھا پھر جو مل رہا ہے، جو مل گیا ہے، اس پر بھی نبی پاک علیہ السلام کا جو مبارک انداز ہے، آپ دیکھیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی نبی پاک علیہ السلام نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. اور مدنی چینل کے ناظرین، اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک عمل میں کتنی حکمتیں ہیں، کتنی حکمتیں ہیں. صحت ہی صحت ہے. جی ہاں، آج بھی اگر ہم نبی پاک علیہ السلام کی اس مبارک عمل پر عمل کریں، اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لیں کہ بھوک رکھ کے بندہ کھائے، تو انسان بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتا ہے. قدرتی طور پر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی برکت ہے. اور پھر فرماتی ہیں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا نبی پاک علیہ السلام نے، لیکن آپ نے اپنی اس تکلیف کا کبھی بھی کسی کے سامنے اظہار نہیں فرمایا. کسی سے شکایت نہیں کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام، آج مجھے کھانا نہیں ملا، آج میں نے بہت کم کھایا ہے، یا آج میرے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا. لوگوں کے سامنے شکوہ شکایت نہیں ہے. یہ تو اپنے رب سے بھی اس بارے میں عرض نہیں کرتے، بلکہ صابر و شاکر بندے بن کر زندگی گزار رہے ہیں. اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے امتی کو زندگی میں کبھی فاقہ، کبھی کمی، کبھی اور اس طرح کا معاملہ ہو تو وہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کرے، لوگوں سے شکوہ شکایت نہ کرتا پھرے. لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ پھیلانا، ان کے سامنے ذکر کرنا. یاد رکھیے لوگ مشکلات کو حل کرنے والے نہیں، اللہ کریم حل فرمانے والا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے اسی کی بارگاہ میں رجوع کریں. اور فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، پیٹ بھر کر کھانے سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام کو فاقہ محبوب تھا. کم ہوتا، کم کھاتے، فاقہ کرتے. فرماتی ہیں کہ پیٹ بھر کر کھانے سے یہ زیادہ محبوب تھا نبی پاک علیہ السلام کو. صحابہ کرام علیہم رضوان جب نبی پاک علیہ السلام کی اس بھوک کو، حضور علیہ السلام کے زہد کو جب یاد کرتے تھے نا، اور جب بعد میں ان کے پاس جب آسائشیں آئیں تو پھر وہ نبی پاک علیہ السلام کو یاد کر کے حضور کے انداز کو آنسو بہایا کرتے تھے کہ آج ہمارے پاس اس قدر نعمتوں کی فراوانی ہے، اور ایک وہ ہمارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، انہوں نے کس انداز میں زندگی گزاری. آپ دیکھیے ایک رہبر کے لیے، ایک رہنما کے لیے، اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جن کے ماتحت کچھ افراد ہیں، ان کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں کیسا پیارا درس ہے. اگر سردار کے اعتبار سے دیکھا جائے، ایک حاکم کے اعتبار سے دیکھا جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاکم وقت بھی تھے، لوگوں کے درمیان فیصلے فرمایا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ہیں قاضی وقت. قاضی تو بہت چھوٹا لفظ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کیا. نبی پاک علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند ہے، لیکن باوجود اس کے آپ نے یہ نہیں کیا کہ میں سردار ہوں، میں اللہ کے نبی ہوں، میں مخدوم ہوں، میری جو ہے وہ اطاعت کی جاتی ہے، فرما برداری کی جاتی ہے، سارے کے سارے معاملات ہیں، آسائشوں کی زندگی گزار کے جاتے. لیکن نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو درس دیا ہے، سبق دیا ہے کہ میں سادہ زندگی گزارنے والا ہوں. کہیں وہ لوگ جو آج دنیا کے اندر جن کے پاس مال کی فراوانی نہیں ہے، ان کے لیے کس قدر ڈھارس کی بات ہے کہ میرے نبی علیہ السلام اس انداز میں زندگی گزار کے گئے ہیں. اگر میرے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، اس طرح کی پرابلم بن گئی ہے، تو مجھے اس پر واویلا کرنے کے بجائے، شکوہ شکایت کرنے کے بجائے، اور لوگوں کے پاس جا جا کر اس مصیبت، پریشانی کا، دکھ کا ذکر کرنے کے بجائے اپنے نبی علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں، ان کا مبارک انداز کیسا تھا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں اکثر ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری رات بھوکے رہتے، لیکن آپ کا یہ فاقہ آپ کو دوسرے دن کے روزے سے روکتا نہیں تھا. بھوکے رہ کر پھر اگلے دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام. مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں، ہم دن بھر روزے سے بھوک پیاس برداشت کی، لیکن اس کے بعد کا جو معاملہ ہے، افطار میں کھا رہے ہیں، سحری میں کھا رہے ہیں، افطار کے بعد بھی چائے بھی ہے، بسکٹ بھی ہیں، اور اس کے بعد تراویح پڑھ رہے ہیں، تراویح کے بعد پھر رات کو گھر آ کے پھر کچھ کھانا پینا ہے. رات بھر جو لوگ جاگ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، ہلکا پھلکا کھاتے رہتے ہیں. اس کے بعد بھی
ہم لوگ روزہ رکھنے کے حوالے سے لوگوں کی کیفیات مختلف ہیں، ہر بندہ غور کرے کہ ہمارا انداز کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دن بھر بھوکے پیاسے رہ کر رات بھر کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اگلے دن پھر روزہ رکھا کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام۔ یہ فاقہ، یہ بھوک آپ کو روزے سے روکتی نہیں تھی، ارشاد فرماتی ہیں۔ اور مزید فرماتی ہیں یعنی آپ اگلے دن بھی روزہ رکھتے، حالانکہ آپ اگر چاہتے تو اپنے رب سے زمین کے سارے خزانے، سارے پھل اور زندگی کے تعیشات طلب کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فقر والی، زہد والی زندگی کو ترجیح دی، سادگی والی زندگی کو ترجیح دی۔ فرماتی ہیں کہ میں جب بھوک کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم اطہر پر ہاتھ پھیرتی تھی نا، اللہ اکبر، فرماتی ہیں کہ مجھے آپ کی بھوک کو دیکھ کر مجھے ترس آتا تھا اور میں رو پڑتی اور میں آپ سے عرض کرتی میری جان آپ پر قربان، اگر آپ اپنی خوراک بھر دنیا سے حصہ لے لیتے تو اس میں کیا حرج تھا، یعنی جو ضرورت ہے آپ وہی اللہ کریم سے مانگ لیتے تو اس میں کیا حرج تھا۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ اے عائشہ مجھے دنیا سے کیا واسطہ، میرے بھائی اولو العزم رسولوں نے اس سے بھی زیادہ سخت مصیبتیں برداشت کی، صبر اور شکر سے انہوں نے برداشت کی، وہ اس دنیا سے سفر کر گئے اور آج وہ اپنے رب کے ہاں اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ فرماتے اللہ تعالیٰ نے انہیں اچھا ٹھکانہ اور بڑا ثواب عطا فرمایا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں میں اس پر حیا محسوس کرتا ہوں کہ میں نے اگر دنیا کی زندگی میں عیش و عشرت طلب کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں قیامت کے دن ان سے پیچھے رہ جاؤں۔ اللہ کریم کے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میں ان سے کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں، اس لیے جو عیش و عشرت ہے ارشاد فرماتے میں اسے طلب نہیں کرتا اللہ کریم سے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے مجھے اس سے بڑھ کر اور کوئی دوسری چیز پیاری نہیں کہ میں اپنے بھائیوں اور دوستوں سے، یعنی جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان سے جا ملوں۔ زندگی مبارک کے آخری ایام ہیں نبی پاک علیہ السلام کے، حالانکہ اگر کسی آدمی کو پتہ چل جائے میری زندگی کا 1 دن یا 2 دن باقی ہے تو ہم میں سے ہر ایک غور کریں ہمارا انداز کیا ہوگا۔ جو چیز زندگی میں نہیں کھا سکا جلدی جلدی کھا لوں، جو جہاں نہیں جا سکا زندگی کے اندر وہاں پہنچ جاؤں، وہاں چکر لگا کے آ جاؤں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک انداز دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جہاں کھانے کے اعتبار سے جو عمل مبارک ہے وہ اس قدر سادہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کا آرام فرمانے کا، سونے کا جو انداز ہے وہ بھی اسی طرح سادہ ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں تو موٹے موٹے گدوں پر نیند نہیں آتی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو زہد ہے وہ کیسا پیارا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی، اللہ کے محبوب علیہ، اور بلکہ بعض اوقات موٹی رسیاں ہوتی تھی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس چارپائی پر آرام فرماتے تھے اور میٹھی نیند فرماتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو تکیہ مبارک ہے ہم بڑے اہتمام کرتے ہیں، نرم تکیہ ہو، ایسا ہو، یہ زہد کے خلاف نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ہم اتنی آسائشوں کے باوجود اپنے رب کو کتنا یاد کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری آسائشیں ہونے کے باوجود زبان پر شکوہ ہے، شکایت ہے، عبادت نام کی شے کوئی نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس میں نازنین پر نشان پڑ جایا کرتے تھے، رسیوں کے، چٹائیوں کے نشان بن جایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان بعضوں کا دیکھ کر آنسو بہاتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیا انداز ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تسلی دیا کرتے تھے انہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم نے جو نعمتیں عطا کی ہیں انہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے کاموں میں خرچ کیجئے، صرف کیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان آسائشوں کے اندر رہ کر زندگی گزار کر اس قدر آسائشوں کے تابع ہو جائیں کہ اپنے رب ہی کو بھول جائیں، عبادت سے ہی جو ہے وہ جی چرانے لگیں۔ اگر تو نعمتیں لے کر، نعمتیں استعمال کر کے ہم اللہ کی رضا کی جانب بڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کو ہم بھول رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ نعمتیں قیامت کے دن وبال جان بن جائیں گی، اس کا حساب دینا ہوگا۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ آپ تکیہ مبارک ہی دیکھ لیجئے نبی پاک علیہ السلام کا، کھجور کی چھال بھری ہوتی تھی اس کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زہد کا صدقہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنی زندگی کو سادہ بنائیے۔ صحیح عرض کروں، ضروریات کو پورا کرنے سے کوئی نہیں روکتا، لیکن ضرورت سے بڑھ کر ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو مصیبتوں میں پھنسا رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اپنی ناک بچانے کے لیے، کہیں برادری کو بچانے کے لیے، کہیں جو ہے وہ گھر کی ناک کو اونچا رکھنے کے لیے، کہیں اپنے آپ کو اونچا رکھنے کے لیے، کہیں اپنا خود سے بنایا ہوا سٹیٹس لوگوں کے درمیان باقی رکھنے کے لیے اپنی زندگی کو اجیرن بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے بہترین نمونہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ۔ آئیے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں، اپنے گھر کے اندر سادگی لائیں۔ انشاءاللہ الرحمن زندگی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہوگی تو انشاءاللہ الرحمن وہ اطمینان، سکون اور چین والی ہوگی۔ جب یہاں چین ہوگا، اللہ کریم آخرت میں بھی چین نصیب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا